بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے لاسٹ لیکچر سنا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 9 چیپٹر، 9 چیپٹر کے ہمارے 4 لیکچر ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے 9 چیپٹر کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جدید ذرائع سے معلومات کا حصول اور منتقلی۔ آپ کی بک میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب دیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معلومات کو حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ان کا استعمال کرنا، ان پر سوچنا، ان ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام، مواصلاتی سیاروں کا نظام وغیرہ آپس میں مل کر ہماری زندگی میں اس طرح عام ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی معلومات اپنے تک یا اپنی معلومات دنیا میں بیٹھے لوگوں کے تک چند منٹوں میں سستے طریقے سے کیا کرتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے سیکنڈ ایئر کی اردو میں پڑھا ہے، آپ کا ایک سبق ہے سیکنڈ ایئر کی جو اردو ہے آپ کی، مواصلات کے ذرائع، جس میں پہلے قاصد ہوتے تھے جو پیغام لے کر جاتے تھے، پھر کبوتر کے ذریعے پیغام پہنچائے جاتے تھے، پھر گھوڑوں کا استعمال بھی ہوا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس طرح لمحہ بہ لمحہ ایک روٹین کے ساتھ جو چیزیں چینج ہوتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ کیا تھیں کہ پھر ریل گاڑی کا بھی استعمال ہوا، ٹرین اور کار کا استعمال بھی ہوا، ٹیلی گرام کا استعمال، آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ پھر یہاں تک ہوا کہ چھوٹا سا فون جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سہولیات بڑھتی چلی گئیں۔ تو کوئی بھی ڈیٹا میسیج آپ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے موصول کر سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں۔ اس ایجاد کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا پاکستان میں، لیکن نئی نسل کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی پتہ ہوگا۔ جب نئے فون آئے تھے، جب آپ نے اپنے شہر سے باہر کہیں کال کرنی ہوتی تھی تو آپ ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے آپ ایکسچینج کو کال کرتے تھے، پھر ایکسچینج والے آپ کو کہتے تھے انتظار فرمائیں، پھر فون کال کرنے والے بندہ وہیں بیٹھا رہتا تھا، مطلب ٹیلی فون کے پاس، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ایکسچینج والوں کی کال آتی تھی کہ آپ کی کال ملا دی گئی ہے، آپ کال پہ مطلب بات کر سکتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد یا جہاں بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، مطلب آپ نے کہیں باہر آؤٹ آف کنٹری کال کرنی ہوتی تھی تو سینکڑوں کا بل بنتا تھا۔ اب کی طرح نہیں ہے کہ آپ فری انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے کسی بھی کنٹری میں کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ روم والے میں جتنی بات کا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی آپ کیا کرتے ہو کہ اگر آپ باہر کہیں بات کرتے ہو تو اتنا ہی ٹائم اس پہ لگتا ہے جتنا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو اس سے کرتے ہو، یا اس سے زیادہ آپ اگر کسی اور سے بات کرنا چاہ رہے ہو تو ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، سیم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے چارجز زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے، اب آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہوں، کسی بھی ایپ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اتنے چارجز بھی نہیں ہوتے، کم چارجز میں آپ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ویڈیو کال پہ، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سہولیات ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو میسر ہیں۔ اب ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون کی ایجادات نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ 3G اور 4G ٹیکنالوجی کے باعث فاصلے مزید سکڑ گئے ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ گلوبل ولیج مطلب گاؤں کے لوگ جیسے ایک ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح اب ہمارے جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس اتنی وسیع ہمارے پاس میسر ہے، تو اس کی سہولت کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم ایک گاؤں کی طرح بن گئے ہیں، ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے پوری دنیا، جس میں ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لنک رہتے ہیں، سکھ دکھ میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تیز ترین مواصلات مطلب جو استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے تیز ترین جدید ترین مواصلات استعمال کر رہے ہیں، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہمیں ہر لحاظ سے بہت زیادہ سہولیات میسر کی ہیں، جس کی بدولت ہم اپنے جتنے بھی بزنس ہیں انہیں ای کامرس کے ذریعے متعارف کروا رہے ہیں۔ اپنا بزنس بیٹھے بیٹھے ہم کہیں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کرتے ہیں، شو آف کرواتے ہیں، کمپنیوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اپنی جو صنعتوں کی ایشیا کی تصویریں ہیں انہیں کیا کرتے ہیں، انہیں بھیج دیتے ہیں، ان کی ہم وصول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ رکھنے والے لوگوں کو کیا ہے، اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے فیکٹری سے اصل قیمت پر اشیاء خرید سکتے ہیں، کوریئر کے ذریعے بہت مختصر وقت میں منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہوئی ہیں، عام ہوئی ہیں۔
نو ٹائم آر اسپیس ڈزنٹ میٹر، مطلب بس ایک جو کمپیوٹر ہے وہ جو ہمارے پاس جب ٹائم اور اسپیس کی بات تو رہی نہیں ہے، بس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم بہت زیادہ پاس آ گئے ہیں، فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ تو پہلے کمپیوٹر تھا، پھر اسمارٹ فون تھا، اب اسی اسمارٹ فون میں اینڈرائڈ فون ہے، تو سہولیات دن بدن کیا ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم جو آج اتنی نیوز 1 گھنٹے بعد بریکنگ نیوز، ہر 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد جب بھی بریکنگ نیوز کوئی ہوتی ہے تو فوراً ہمیں شو آف کروا دی جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ ایک پٹی کی صورت میں۔ کوئی ڈرامہ سیریل چل رہا ہو یا مووی چل رہی ہو تو اس کے نیچے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 1 گھنٹے بعد ہی اگر نیوز آئیں گی تو نیوز میں بتائی جائے گی، نہیں، وہ پہلے ہی بتا دی جاتی ہے۔ لیکن پہلے کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا، ایک ٹائم سلیکٹ کیا ہوتا تھا کہ آیا اس ٹائم میں نیوز آئیں گی، ایسے ہر گھنٹے بعد نیوز نہیں آتی تھی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم اس چیز سے بھی ہر وقت آگاہ رہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سوشل میڈیا سے بھی لنکڈ رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس سے بیس کرتی ہیں، کس سے ریلیٹ کرتی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے۔ اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔